مفتاحی صاحب آپ ذرا اس بارے میں پہلے کچھ خلاصہ بیان کرنا ہے. اردو لکھی ہوئی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے 8ویں جماعت تک اردو پڑھی، اس کے بعد اردو پڑھی نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے بات. آپ مولانا کو جو ہے نا اسلوب وہ سہل ممتنع ہے. ہاں یہ خاصی ثقیل قسم کی اردو لکھی گئی ہے جو عام ذہنوں تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ عام ذہن آسان اردو سمجھ لیتے ہیں. اور حکیم صاحب کا مطلب کہ عربی میں لکھی گئی تھی نا کتاب، تو اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا. اس میں کیا شک ہے؟ ترجمے میں عموماً وہ الفاظ آ جاتے ہیں جو اصل میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسی اتنی مشکل بھی نہیں ہے. نہیں اتنی مشکل بھی نہیں. حیا، ہاں ایک لفظ ہے حیا. حیا حیا نہیں وہی وہ نہیں، حیا ایک حیا. حیا جو ہے نا، اس کا میں نے انگلش کی انگریزی کی جو ڈکشنری ہے نا اس میں تمام تلاش کیا کہ اس کا کوئی مجھے متبادل کوئی لفظ ہے انگریزی میں حیا کو ڈیفائن کرتا ہوں. حیا کیا ہے؟ پھر اب ان بے حیاؤں کے بعد جو کہ حیا نہیں ہے اس لیے انہیں حیا کے لیے کوئی لفظ ہی ڈال دیا. حیا کا لفظ ہی نہیں رکھا. حیا کے لفظ ہی کوئی نہیں پاتا. اللہ. یعنی وہ 20th سینچری ڈکشنری جو ہے نا اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سے کھنگالا کہ اس کے لفظ کے لیے مجھے کوئی متبادل لفظ مل جائے جس کو میں صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر سکوں، اس کو میں لکھ سکوں اور اس کے معنی جو ہے نا اس میں سے نکلیں کیا حیا کیا ہے. اس کے لیے آپ 20th سینچری دیکھیں، اس کے لیے آپ وہ ڈکشنری دیکھیں جو عربی سے انگریزی ہے. وہ تو انگریزی سے انگریزی ہے نا 20th. اب زبان یار من ترکی محمد ترکی نمید عربی آتی نہیں، اور عربی عربی کے ایسی لغتیں ہیں جو عربی سے انگریزی میں ہیں، ان کو دیکھیں. لفظ تو ہوگا اس کے لیے پھر میں مولانا آپ کے پاس خیر بھی ہوتا ہے، قدرتی بات ہے. اللہ مہربانی. بیٹھیں. آپ کو پیاس بھی لگی اور کنویں کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. طلب تو یہی ہے کہ کنواں خود ہمارے پاس چل کر آ جائے. پیاس لگی ہے کنویں کے پاس نہیں جاتے ہیں. گزارش تو یہ ہے پھر حکیم صاحب انہوں نے کیا ترجمہ کیا حیا کا؟ ڈکشنری ان کے کئی الفاظ اس میں ہیں، ایک نہیں ہے کئی الفاظ. مجھے کم از کم اس معاملے میں برملا آپ کے سامنے ہم اتنے لوگوں کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ناکامی ہوئی ہے. میں اس کے لیے کوئی اچھی بات باتیں ہیں میرے پاس. ہاں ان میں دیکھیں. میں دیکھوں ہاں آپ ہوا کرو اس میں جو کوئی لفظ مناسب ہے مجھے ضرور بتاؤ. حکیم صاحب کہتے ہیں نا عربی سے انگریزی جو کیا نا وہ اوکھا کام ہے. اللہ. پھر عربی سے اس لغات کو تلاش کروں. بات یہ ہے کہ جو عیسائیوں والوں نے کام کیا ہے نا بیکر نے ان کو عیسائی بنانے میں، اس میں ان کی زبانوں کی بات ایسی تھی جن کی حروف تہجی نہیں تھی. ان کی حروف تہجی ایجاد کی، ان کی گرامریں بنائیں، پھر ان کو ریلیجس بنائیں. تو وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو ایک زندہ زبان ہے اس کے سیکھنے میں کیا مشکل ہے. یہ تو بہت فصیح زبان ہے عربی. یہ تو زندہ زبان ہے. زندہ اس میں زبان ایک لفظ کے کئی معنی. زندہ زبان وہ ہوتی ہے جس کو لوگ لکھیں بولیں. آپ ریڈیو کھولیں، آپ کو کوئی نہ کہیں سے عربی کی آواز سناتے ہیں. موضوع جو تھا اس میں تو یہی ہے کہ باوجود اتنے ارتقاء کے، تخلیقی ارتقاء کے، مادی تخلیقی ارتقاء کے، پھر بھی ابھی تک غربت وہی ہے. اخلاق کی غربت ہے، پھر ایک نظام کی غربت ہے. اس کے لیے اسلام کا سہارا چاہیے. اور یہ برملا کہا گیا ہے کہ اسلام کو اختیار کریں تو آپ کو یہ الوہیت کا بھی جواب مل جائے گا اور نظام کیا ہونا چاہیے وہ مل جائے گا. اس میں اخلاقی اقدار قائم ہو جائیں گے، طرز حکومت بھی مل جائے گا. اللہ اکبر. بالکل یہی بات. یہی ہے باتیں بہت قابل غور چیزیں ہیں یہ. ایک اشتراکی نظام بھی وہ بھی ناکام. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے. دیکھیے اب بظاہر حالات جو ہے اس میں اب مغرب کا جو ہے مغلوب ہونا بڑا مشکل نظر ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی زمانے میں یہ 7ویں صدی ہجری کی بات ہے، سارا یورپ اور ایشیا یہ وسطی جو ہے آدمی یہ ان کو رونق ڈالا 70 تاریخ کوئی چیز ان کے آگے ٹھہری نہیں.
انہوں نے جس طرح سے بغداد کو تباہ کیا، اس کی کوئی مثال تاریخ کے ذریعے میں تھی، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کتابوں کے پل بن گئے، علم دشمن تھی، اور جو ہے وہ سیاہ ہو گیا کتابوں کی سائز میں، اس میں وہاں سے لکھتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پھر اللہ کی مشیت کیا ہو، وہی تاتاری مسلمان ہو گئے. ان تاتاریوں کو بلایا کس نے تھا؟ جسے بھی بلایا سنی فسادات کی وجہ سے وہ کسی بلائے نہیں تھے، وہ کسی بلائے یورپ میں کس نے بلایا تھا، وہ کوئی بلاتا یا نہ بلاتا وہ پہنچ جاتا تھے. یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق بخشی اور پھر ان کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی حکومتیں قائم کی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے ایک بزرگ کا کرشمہ کہ اشتراکی نظام جو تھا وہ کتنا جبر کا نظام تھا. کیا اس کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی ختم ہو، جہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں لکھنے کی آزادی نہیں ہے، اور جہاں بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ جو خاوند ہے یہ میری جاسوسی کر رہا ہے، اور خاوند جو ہے اس کو پتہ نہیں کہ بیوی میری جاسوسی کر رہی ہے. لیکن جب وہ ٹوٹا ہے اور ٹوٹ گیا ہے تو وہاں پھر اسلام نکل آیا، ضرور کہتے ہیں مختلف رہا. تو اس لیے اب بھی آپ دیکھیں نا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام کی جدت ہے، وہ قربانیاں دے رہی ہے، اس کے لیے تمام سختیاں جو ہے وہ جھیل رہی ہے. اس تہذیب کا مادی پہلو یقیناً ایسا ہے کہ جس کا مقابلہ بہت آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہی جو ہیں ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، انہیں طاقت میں سے اس کا تو امکان ہے. اب دیکھیے نا کہ ایک وہاں بھی یہ سوچ موجود ہے کہ ہماری یہ ادھوری ترقی ہے، روحانیت کی جانب ہماری وہ اخلاقی جو ہے وہ بالکل ہم کو سیاست سے نادار ہے. یہ تو سوچنے والے وہاں موجود ہیں اور فلاسفر جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں. لیکن اب جس عیاشی کی اس پر پہنچ چکے ہیں اسٹیج پر، اس عیاشی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں عورت بچہ جلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہاں کیفیت یہ ہے کہ اب جو تہذیب انہوں نے بڑی اس سے پائی تھی کہ ایمنسپیشن کہتے ہیں، عورتوں کو آزادی دلانا. عورتوں کو آزادی دلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے خاموش کی مرضی کے بغیر، وہ تو انہیں آزادی سے دلا دی اور ان کو اوپر لا دیا. وہ جو مرد کا اپنا بول تھا وہ لا دیا. مرد کا وہ یہ تھا کہ وہ اس کی کفالت کرے خرچ کی اور وہ گھر کی عزت سنبھالے. اس نے کہا کہ تم کام نہیں کرو اور گھر کا کام نہیں کرو اور اپنی روزی بھی کماؤ. لیکن اب وہاں یہ کیا ہے، یورپ والے اب یہ لالچ دے رہے ہیں وہاں یہ کہ تین بچے پیدا جاؤ، بچے پیدا کریں گے اور تو اس کو جو ہے یہ فیس معاف ہوگی، یہ اس کو انعام ہوگا. اب یہ ہے وہاں ان میں یہ اب شعور تو ہے نا. ہمارے جو تاریخ جہاں کے صاحب کیون میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے ڈنمارک میں ان کے 7-8 بچے کر لیں گے، وہ میں اب کوئی ضرورت نہیں مجھے کچھ کام کرنے کی، وہ سب کو وظیفے لیں گے. تو یہ چیز جو ہے ان کے اندر یہ ہے تو صحیح ہے. اب اس کا احساس کہ وہ کسی غلط سمجھ تو گئے ہیں، لیکن عورت وہ اب دودھ پلانے کے لیے بچے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ میں 9 بجے تک بچے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھا تھا بچے اب انعام دیتے ہیں جو بچے دوسرے تیسرا پیدا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عملاً یہ سوچ عملاً ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سوچ رہے ہیں، بلکہ عملاً یہ فرانسی حکومت دے رہی ہے، جرمنی دے رہے ہیں اور یہ اسکینڈینیویز کنٹریز میں وہ دے رہی ہے. یہ پھر یہی کہیں گے کہ یہ پھر ان کے ریٹرن آف دی سوشل جو ہے نا وہ فاسٹ ایولیوشن، اس کا ریٹرن واپس جو بنائے تھے غلط سے سوچیں ان کا پھر واپسی ہو رہی ہے. بچے پیدا کرو وغیرہ تو تھوڑے ہو جاؤ. یہی ہے یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، تم بھی بچے پیدا کرو. اب عورت جس کو وہ آزادی دلا چکی ہے اپنی طرف سے، وہ بچہ جلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا تو گرا ودا تو گرا، وہ کس طرح سے آپ دوبارہ اس کو مصیبت. وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب آپ فرمائیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کے ماشاء اللہ کتنے بچے؟ انہیں جی میرے 6 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں. ان کا ماشاء اللہ آپ تو بہت بڑے قبیلدار. انہیں بھی میری خواہش سے تھوڑے، ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، میری بھی وائف ساتھ تھی. تو وہ کہتے بھی میں میری خواہش سے تھوڑے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا کہاں کے تھے؟ مدینہ شریف میں، پاکستانی تھے. پاکستان. وہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ واقعی. لیکن وہ ایک بات میں اور بھی کہی کہ بھائی الحمدللہ جو میرے بچے ہیں وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں. اللہ فضل خیر کیا. ہم جو خاندانی منصوبہ بندی کا سبق پڑھاتے ہیں کہ ان کی نسل کا منہ اپنے یہاں وہ انعام دیتے ہیں بچہ پیدا کرنے میں.
میں تو یہ غلبہ ہے نسل جداد میں کہتا ہے کہ آئندہ جو ہے یہ افریقہ اور ایشیا جو ہے کہ یہ نسلیں ان کی زیادہ بڑھ جائیں گی اور ہم جو ہے وہ تھوڑے رہ جائیں گے. ان کو فکر اور کرنی اتنا بڑا پڑی شخص جو کہ ہے یہ بلیک بڑھ رہے ہیں، کالے بڑھ رہے ہیں. اصل نظام جو ہے نا یہی ہے، اس کا جو اخلاقی پہلو ہے نا اس سے کورے ہیں. مادی غلبے کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک یہ بھی جو اسلام کے اعتراض جو کرتے ہیں یہ نائب الدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو دنیا ماضی سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو کیوں انتظام دیا جائے، یہ سوچ ہی نہیں ہے. یہ سید قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو یہاں کے مادی وسائل ان سے کام لینا تو یہ اس کا فرض ہے. اور اپنے زمانے میں علم میں حرم میں سب آگے سے سب سے آگے ہو گئے تھے، پیچھے سب سے پیچھے تھے اور سب سے آگے ہو گئے. یہ تو مسلمانوں کی تاریخ بتا رہی ہے. ساری دنیا کے استاد تھے علم میں. یورپ کے لوگ جو ہیں وہ قرطبہ کی وسیع میں آ کے پڑھتے تھے عیسائی اردو کی. اور زمانے کے بیکن جو ان کا بڑا 15ویں صدی کا مصنف وہ کہتا ہے کہ جس نے علم سیکھنا ہے وہ عربی پڑھے. یہ تو نہیں ہے کہ اسلام جو مالی ترقی میں رکاوٹ ہے، وہ ذرائع کام میں لانا ضروری ہے کیونکہ مقابلے دوسری طاقتیں نہیں بیٹھتی. میں کیا بتائے گا کہ اب تک تو اس وقت تو ہم نے مرض کے بارے پڑھا کہ مرض کیا ہے. اس کے آگے اب اگلا جو چیپٹر ہے نا اس میں ہے نہیں، مرض کا علاج بھی بتایا انہوں نے، علاج ہے. اب مگر وہ علاج ہی کہیں سے مل نہیں نہ رہا. یہ جو مسئلہ ہے وہ سید قطب صاحب نے علاج تو بتایا کہ مادی ترقی تو یورپ نے بہت کیا اور کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے نا اس کو مسخر کرنا، اور اس کو برتنا نہیں آیا کیونکہ اخلاقی اقدار جو تھے ان کو پسے پش ڈال دیا. اس لیے وہ جو ایجادیں تھیں وہ دنیا کے لیے عذاب بن گئیں، ان سے مصیبت بن آ گئی. اب امت مسلمہ کا یہ کام تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ صرف باتوں سے نہیں کام چلے گا کہ مسلمان ہیں ان کے پاس دین ہے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے نا. یہ بات انہوں نے زور دے کر کہی ہے کہ لوگ آج فلسفے نہیں پڑھتے نہ نظریے، وہ کہتے ہیں کہیں کوئی عملی مظہر دکھاؤ نا، کہیں چل رہا ہے اسلام اس کی یہ برکتیں ہیں، اس حکومت میں لوگ خوشحال ہیں، انصاف ہے، عدل ہے، تو ہم بالکل اپنے علاقوں میں فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیں. ان یہ نمونہ تو ہے نہیں. بات تو وہی ہوئی نا جو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے کہی کہ میں نے جب یہ اشتراکی انقلاب آیا تو لینن سے بات ہوئی میری، میں نے کہا اتنے خون خرابے کے باوجود تم ناکام ہوئے، امیر غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اسلام کا معاشی نظام جو تھا اس کی میں نے تشریح کچھ کی. تو انہوں نے سن کر کہا کہ بالکل آپ کی باتیں میرا ذہن قبول کر رہا ہے، دماغ مانتا ہے کہ یہ اصول بڑے اچھے ہیں، مگر اب بھی آپ کے اتنے ملک ہیں، آپ کو ملک بتائیں نا جہاں میں وفد بھیجوں کہ واقعی مسلمانوں کے ملکوں میں یہی ہے کہ امیر غریب اس طرح مل کر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، وہ اپنا سرمایہ غریبوں کو دیتا ہے، غریب اس کی خیر خواہی کرتے ہیں بغیر خون خرابے. تو وہ فرماتے ہیں فرسوائے اس کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور میں رو پڑا، میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں. بات تو یہی ہے نا کہ ہمارے پاس اب عملی نمونہ کوئی نہیں. باتیں کرنے کا کیا فائدہ کہ یورپ جو ہے نا وہ گمراہ ہے، ہمارے پاس اچھا ایک نسخہ اچھا لے کر بس غلاف میں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، محفل حسن قرات ہوتی رہے، مقابلے میں انعام ملتے رہیں کہ اس نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے. اب ماشاء اللہ حکیم صاحب، اچھا حکیم صاحب اب درس حدیث پاک دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ فقد برئ ومن انکر فقد سلم ولکن من رضی وطابع قالوا یا رسول اللہ الا نقاتلہم قال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ رواہ مسلم۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، انہوں نے روایت کی ہے اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بھی ابھی وہ امر بالمعروف کا سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے حکمران ہوں گے جن کی کچھ فعل تو ایسے ہوں گے جن کو تم اچھا سمجھتے ہوگے، اور کچھ ایسے فعل ہوں گے جو برائی کے حامل ہوں گے۔ تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے آئندہ جو کچھ نقشہ بننے والا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ آئندہ جو کچھ تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے اس میں تمہارے حکمران جو ہیں وہ یہی نہیں ہوں گے کہ سب خلیفہ راشد ہوں گے، بلکہ ایسے بھی ہوں گے جو کہ منکرات کے ہوں گے مرتکب، اور معروف جو ہے اس میں بھی بعض کچھ کرنے والے ہوں گے۔ تو ان کا یہ رویہ جو ہے یہ تمہیں جب سامنے آئے تو جو معروف کو اختیار نہ کریں اور منکر کو اختیار کریں، ان کی پالیسیاں اور ان کے کام، ان کا کردار اور ان کی سیرتیں جو ہیں وہ منکرات کی حامل ہوں، وہ ان چیزوں کی حامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے یا پسند نہیں کیا ہے۔ تو تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ فمن کرہ فقد برئ، جس نے اس کو ناپسند کیا، اپنے دل میں نفرت محسوس کی، اس کو گویا مواخذے سے تو وہ بچ گیا۔ ومن انکر فقد سلم، جس نے اس کا انکار کیا، مطلب یہ کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے دل میں محسوس کیا اس کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان سے اس کی برائی کا اظہار کرے کہ یہ برائی ہے اور زبان سے روکے، نہ اس کے پاس طاقت تھی، مادی طاقت تھی کہ وہ اس مادی طاقت کے ذریعے سے اس منکرات سے روک سکے جس پر کہ جو اس کے کردار کا حصہ ہے۔ تو وہ بھی جواب دہی سے تو بچ گیا، اس نے گویا اپنا دامن جو ہے اس لحاظ سے کر لیا کہ اگرچہ وہ مقام اس کو وہ تو نہ حاصل ہو سکا جو کہ نہیں کرنے والے کا تھا، لیکن یہ کہ دل سے برا سمجھنا بھی جو ہے اس کو برات مل گئی اس کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ من انکر فقد سلم، لیکن جس نے اس سے کو تسلیم کرنے انکار کیا، اس کو منکر سمجھا اور اس کو منکر کہا، اپنی زبان سے اس کو منکر کہا اور منکر کا ارتکاب کرنے والے کو ٹوکا اپنی زبان سے، اور اگر اسے پاس طاقت تھی تو طاقت کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے وہ بچ گیا، وہ محفوظ رہا۔ محفوظ اس طرح سے رہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ سرخرو ہو گیا کہ اس کے پاس جو طاقت تھی زبان کی یا ہاتھ کی وہ اس نے اس منکر کو روکنے کے لیے استعمال کی، اور لوگوں میں بھی وہ سرخرو ہو گیا کہ انہوں نے جو ایک امید باندھ رکھی تھی کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برائی سے روکنے والا ہے، تو اس نے اپنی یہ ذمہ داری لوگوں کے سامنے بھی پوری کی، اور لوگ بھی اس سے گواہ ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے حق ادا کر دیا، وہ بات آئے یا نہ آئے اور یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو کچھ طاقت تھی وہ تو اس نے کر لی۔ یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ملت کی بات ہے، ایک امت کی بات ہے، ایک گروہ کی بات ہے کہ یہ بحیثیت مجموعی افراد بھی اس کے لیے جواب دہ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت اور پورا جو ہے گروہ جو اس کا علمبردار ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے منکر ہونے کی صورت میں انکار نہ کرنے کا، اس کو نہ روکنے کا۔ تو فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟
ان کو ان سے جنگ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں، ان سے قتال نہ کرو، جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ اقامت صلاۃ میں حقیقت میں آپ یہ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ مطلوب ہیں، کیونکہ اقامت صلاۃ کا مطلب قرآن مجید کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ جس شخص کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے، وہ پھر نماز کس طرح کی نماز ہوئی؟ قرآن مجید کی روح سے تو پھر وہ ایک رسمیت ہے، وہ حقیقت جو ہے اس سے وہ خالی ہے، ایک بدن ہے جس میں روح نہیں ہے۔ تو اقامت صلاۃ خاص طور پہ یہ ہے کہ اس کے قائم کرنے کا اہتمام کرنا، اس کے جو ضروری لوازم میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس وقت اذان ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے قائم کرنے کے لیے اس کے جو لوازم ہیں لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، لوگوں کی مساجد کے لیے انتظام کرنا، مؤذن کے لیے انتظام کرنا، ان کے لیے جو اقامت صلاۃ جو اس کے فرائض بنتے ہیں ان تمام فرائض کو ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ تو فرمایا اگر وہ یہ کریں تو پھر قتال نہ کرو، قتال سے کم چیزیں جو ہیں ان سے کرو، ان کو روکو۔ جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں تو بہت ہے، ریزولوشن پاس کرو، اخبارات میں کرو، جلوس کرو، یہ ساری چیزیں کرو، لیکن قتال کا مرحلہ صرف اسی وقت آئے گا جب کہ وہ نماز کو بھی اقامت سے ہو جائیں۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابی سعید خدری کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد، وہ جہاد جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، وہ ہے کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کرنا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ افضل اس وجہ سے ہے، یہ دوسری حدیث بھی آگے میں پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے بارے میں کچھ کروں۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ طارق بن شہاب البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضع رجله في الغرز ای الجہاد افضل قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، رواہ النسائی باسناد صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں جا رہے تھے، تو سوار ہو بس تیار ہی تھے، تو کسی شخص نے پوچھا کہ کون سا جہاد سب سے بہتر، سب سے اونچا مقام ہے؟ فرمایا کلمۃ حق، سچی بات جابر سلطان کے سامنے۔ اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر حدیث میں یہ آیا ہے کہ طاقتور کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو گئی ہے، پھر پہلے بھی حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے پاس وہ برائی سے جو ہے وہ پھیلائیں گے اور نیکی کو روکیں گے۔ تو یہ ان حدیثوں میں بھی یہی بات آئی ہے کہ کون سا جہاد جو ہے وہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ کلمۃ عدل، انصاف کی بات، حق کی بات سلطان جائر کے سامنے کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ افضل کس طرح سے ہوا، یعنی باقی جہاد جو بھی ہیں اس میں وہ خطرات نہیں ہیں جو کہ اس میں ایک بالکل ایک جابر کے سامنے جو ہے حق بات کہنے سے جو آ جاتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ جنگ میں گیا ہے، جنگ میں بچ کے بھی آ سکتا ہے، لڑائی میں دوسروں کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور چیزیں جو ہیں ان میں فوری جو ہے یہ نہیں ہوتا اس کا نتیجہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے اس کی جان جو ہے لی جائے، لیکن یہاں سلطان جائے گا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جلاد اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تلوار اس کے پاس ہوتا ہے، کہتا ہے سر اس کا اڑا دیتے ہیں۔
اس لیے جو خطرہ اس کو ہوتا ہے سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے کو، وہ خطرہ اس خطرے سے دوسرا کوئی دو چار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سب سے افضل جہاد ہے کہ وہ سب سے بڑا منکر ہے۔ وہ جو سلطان جائر ہے وہ صرف برا نہیں ہے بلکہ برائی کو پھیلاتا ہے اور نیکی کو روکتا ہے، نیکی کو دباتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے سامنے یہ کہنا، اور جب کہ یہ معلوم ہو کہ وہ جائر ہے اور اس کے ظلم سے بچنا بھی اس کو نظر آتا ہے کہ وہ مشکل ہے، تو اس کے سامنے جو کوئی جہاد کرے گا، سچی بات کہے گا، وہ جو ہے وہ سب سے بڑا مجاہد ہے اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ ایک درس دیا ہے انسان کو ثبات کا، استقامت کا اور حق گوئی کا، اور حق کی روش کو اپنے تک محدود نہ رکھنے کا، بلکہ جو کچھ برائی کر رہا ہے اس کو برائی سے روکنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہیں، اس دور میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں بھی ہم جو مسلمانوں کی جب حکمرانی تھی اس سے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں۔ حجاج کیا تھا، کتنے آدمی اس سے مروا دی، سعید بن جبیر جیسے آدمیوں، کیا کیا لوگ تھے، اور لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ امام ابن تیمیہ جب اس تاتاری کے سامنے گئے ہیں تو ان سے جب وہ اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں کہاں سے لوٹ مار کے یہ مال ہے، میں اس میں شریک حرام کھانے میں نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ جو تھے وہ ایک ساتھی، وہ امام ابن تیمیہ کے کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ان کے گردن پہ تلوار چلے گی اور ان کے خون کے چھینٹوں سے میرا لباس جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا۔ اس طرح یعنی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کیے، جو کوئی چیز بھی ان کو حق کہنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا انہوں نے سنائی، لیکن انہوں نے اور کوشش کی حکمرانوں نے کہ یہ معافی مانگ لیں، تو مولانا نے منع کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میری زندگی ختم ہے تو کوئی معافی مجھے وہ زندگی نہیں دلا سکتی، اگر میں زندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھنا ہے تو پھر یہ سب اٹھ لٹک جائیں، پھر بھی یہ میرے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ساری اسلامی تاریخ جو ہے اس سے بھری پڑی ہے کلمہ حق کہنے سے، بلکہ اس پر تو پوری کتابیں موجود ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کلمہ حق کہہ کر اپنا یہ فریضہ ادا کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ کسی نہ کسی حد تک اس میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بساط کی حد تک برائی کو برا سمجھے، کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو برا سمجھے۔ اگر وہ اس کے اندر اس برائی کا اپنے قلم سے لکھ سکتا ہے، اس کی برائی کو واضح کر سکتا ہے، اپنی زبان کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو برائی کو روکنے کے لیے، تو اپنا قلم اور اپنی زبان جو کو استعمال کرے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی طاقت ہے اس برائی سے روکنے کی تو وہ اپنی طاقت سے روکے۔ آج برائی جو ہے وہ منظم ہے اور برائی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، اس سے لڑنا اور اس سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے جو ذرائع حکمت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنے گھر والوں سے تک، اور اپنے گھر والوں سے لے کر اپنے دوستوں، محلے داروں، جو بھی جہاں تک بھی ہمارا دورہ پہنچ سکتا ہے، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو تقریریں کر سکتے ہیں وہ تقریریں کریں، جو دوستوں میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں وہ وہاں کہیں، اور جن کا دائرہ عمل صرف اپنے گھر تک موجود ہے وہ اپنے گھر والوں کو منکر کے بارے میں بتائیں کہ یہ منکر ہے، ان سے نفرت دلائیں اور ان کے بچنے کی خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جس بات کی تاکید فرمائی ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ النور کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے صاحب ایمان ہوں گے اور نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور انہیں دنیا میں اقتدار بخشے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ زمین میں قائم کرے گا، اور خوف کے بعد انہیں امن کی حالت نصیب ہوگی۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اور نماز باقاعدگی سے ادا کرو، زکوٰۃ دو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، پھر امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو کافر ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دین انبیاء علیہ السلام کی اطاعت سے نازل کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک ہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے اسلام، ایک ہی نام ہے، سماکم المسلمین، سب لوگ مسلم ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، عربی زبان میں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، اس کی مرضی پر چھوڑ دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیشہ سے ایک ہی حکم بندوں کو ملا کہ مالک زمین کا میں ہوں، تم ہو میرے غلام اور رعیت، اس لیے جو میں نے حکم دیا نا اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہ سیدھی سی بات تھی جو ہر علاقے میں اللہ کے نبی اور رسول جو تھے وہ سکھاتے رہے، اور جب تک انسان یہ روش اختیار رہتے ہیں کہ اللہ کا حکم مانتے رہتے ہیں، دنیا جنت کا گہوارہ، امن کا گہوارہ بن جاتا، جنت کا نمونہ، یہی سکھ میں رہتے، اور جب اس سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں بربادی ہو جاتی۔ تو اسلام سے ہٹنے کے دو چیزیں دشمن ہیں اسلام کی، ایک فسق و فجور ہے جس کو ہم مادیت کہتے ہیں، عیاشی، بابر بیش کوش کے آرم دوبارہ نے کیا بار بار اس دنیا میں آنا ہے، موقع ملا ہے، یہ کھلی چراگاہ ہے، چر لو جتنا چرا جاتا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ دین کے لیے نقصان دہ اور مضر جو بات ہے وہ رہبانیت، جس کو درویشی اور فقیری کہتے ہیں نا، جتنا بیڑا اسلام کا اس نے غرق کیا اور کسی چیز نے نہیں کیا۔ اور اسی لیے یہ ظالم حکمران جو ہے نا یہ پشت پناہ ہوتے ہیں ان درویشوں کے، بہت عرس مناتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، ٹی وی پر اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ جو کام کے آدمی تھے نا ان کو انہوں نے نادانی سے اور بیوقوفی سے ہمارے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے جنگلوں اور غاروں میں بھیج دیا، وہ وہاں اللہ اللہ میں لگ گئے، اور ہمارے لیے میدان کھلا رہ گیا بدماشوں کے لیے۔ اس لیے یہ جاگیریں بھی وقف کرتے ہیں، ہزاروں مربع خانقاہوں کے نام الاٹ کر دیتے ہیں، مجاور ان کی آمدنیاں کھاتے ہیں۔ یہ جب تخت سنبھالتے ہیں تو پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں۔ اب ظاہر بات یہ دنیا دار کتے وہ ولی، کیا میل ہے ان کا؟ میل بڑا گہرا، اللہ کے دین کی بربادی دونوں میں قدر مشترک ہے۔ یہ بھی برباد کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے، وہ برباد کرتے ہیں کہ مزاحمت چھوڑ دیتے، کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ جو کرنے کا کام تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے کہ خلق خدا پر ظلم کیوں کر رہے ہو، اس کی بجائے جو بندے کچھ اچھے تھے ان کو بیوقوف بنایا، اور ایسے ایسے اشعار پڑھے، حکایتیں بیان کی، اور ان کا ایسے اچھے اچھے نام رکھ لیے، حلم، درگزر، عفو، عاجزی، انکساری، یعنی ایسے اچھے الفاظ کہ بظاہر آدمی اس جادو سے متاثر ہو جاتا، کرتے ہیں بیڑا غرق کہ خون سرد ہو جائے
تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رحمانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیر۔ جب بوڑھی ہو جاتی نا امتیں، جیسے بوڑھا آدمی موت کے قریب ہو جاتا، فرماتے ہیں جب لٹریچر میں، شاعری میں بھی یہی ہو، ناول افسانوں میں بھی یہی ہو، بوئے رحمانی کہ چھوڑو یار یہ دنیا کے دندے، کیا ہے مشرف آئے، پرویز آئے، فلاں آئے، ہمیں کیا، ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ظالم لوگ، یقین جانے رہبانیت جتنی دین کی دشمن ہے نا، اور کوئی چیز نہیں، دنیا تک ترک کراتے۔ بھائی دنیا میں جو انسان نے بھیجا، یہ دنیا بری ہوتی ہے، اس میں کیوں بھیج، اور خلیفہ بنایا اس کو، فرمایا قیدی نہیں، مجرم نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا سا کانٹا بدلنے سے مذہبوں کا نقطہ نگاہ بدل گیا، کیونکہ انجیل میں یہود نصارہ نے یہ پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا، نافرمانی کی، درخت کا پھل کھایا، اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، وہ مجرم بنا کر اتارے گئے۔ آدم علیہ السلام کہیں سرادیم میں اتارے گئے، حوا جدہ میں اتاری گئی، کئی سو سال روتے رہے، پھر بڑی مشکل سے توبہ قبول ہوئی۔ اب جن لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ انسان اس زمین میں قیدی ہو کر آیا، مجرم ہو کر اتارا گیا، جرم کی سزا کے طور پر وہ کیوں اس جیل میں رہنا چاہیں گے؟ وہ تو یہی سمجھیں گے فوراً اس سے نکلنا چاہیے، خودکشی کریں یا کم سے کم جنگلوں میں چلے جائیں۔ یہ تو دنیا ہمارے لیے جیل خانہ، آدم بطور مجرم کے یہاں آیا، یہ ساری کہانی جھوٹی ہے، قرآن اس کا دشمن ہے، خلاف ہے، مگر بدقسمتی کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سما گیا۔ یہ غور ہی نہیں کیا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ طہ میں اللہ توبہ وہاں آسمان پر ہی قبول کرنے کا ذکر کرتا، وہ بات وہیں ختم ہوگی۔ غلطی کی، اللہ نے ٹوکا کہ تمہیں منع کیا تھا، تم نے کیوں یہ پھل کھایا، فوراً متنبہ ہو گئے کہ اللہ ہم سے قصور ہوا، معاف کر۔ فتاب علیہ، اللہ فرماتا میں نے توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا۔ بعد میں فرمایا ثم اجتباہ، پھر اتنا ہی نہیں کہ توبہ قبول کر لی، پھر میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، پہلے صرف آدمی تھا، اب نبی بنا دیا، اور اس کو ہدایت دی، وہاں ہی صاحب نبوت بنا کر تاج سر پر رکھ کر دوبارہ حکم ہوا۔ 2 بار حکم ہے قرآن مجید سے، اللہ کے لیے نکال کر پڑھیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں، اس سے سارا معاملہ ہی بدل گیا کہ اگر آدمی کاڑے پانی بھیجا جائے تو وہاں کیوں وہ شوق سے رہے گا، وہ تو یہی چاہے گا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے۔ اگر وہ سمجھے کہ نہیں میں مجرم نہیں، میرا یہ دارالحکومت ہے، میری ریاست اور میں وہاں کا گورنر ہوں، میں نے یہاں کا کام چلانا، پھر وہ دلچسپی لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اور سورہ طہ میں پہلے کہا کہ نکل جاؤ، بعد میں کہا توبہ کی، قبول کر لی، پھر کہا اتر جاؤ۔ 2 بار آتا، اس درمیان میں توبہ قبول کر، تو پہلا واقعی یہی تھا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا، نکلو جنت سے، مگر فوراً توبہ کر، اللہ نے نبی بنا دیا۔ دوبارہ اترنے کا حکم یہ بطور سزا نہیں، یہ وہ ہے کام جو پیدائش سے پہلے کہا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک حاکم بنانے والا ہوں۔ اپنے اصل منصب پر آئے، اپنی سیٹ آ کر سنبھالے، وہ کام غلطی والا وہیں رخصت ہو گیا۔ جب یہ بات ذہن سے نکل گئی اور دنیا کو ایک نفرت کی چیز سمجھا کہ نہیں یہ مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں، اور دنیا سے مراد لے لیا یہی مال دولت بیٹے اولاد، تو نفرت کرنے لگے۔ زیادہ نے تو یہی کمال سمجھا کہ کمارے رہنا چاہیے، تبتل جائے نا کہ بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے، اس جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو ولایت کا، اللہ کی محبت کا کمال سمجھا گیا کہ سب سے اعلیٰ تو وہ ہے جو شادی نہ کرے۔ اب اس میں یار پر پرکھیں تو سب سے زیادہ فیل تو معاذ رسول اللہ ہوں گے جن کی 11 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی نہیں رہیں گے۔ اگر یہی بات ہے کہ یہی ہے لنگوٹ بند رہنا کمال ہے، رسول اللہ تو فیل ہیں پھر۔ اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جو شادیاں کرو، جو اس کائنات کا سب سے بہتر آدمی تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں۔ اس لیے اس کو جہنم نہ سمجھو کہ دنیا دوزخ ہے جہاں تمہیں بھیج دیا گیا، یہ مصیبت خانہ نہیں، یہ تمہاری حکومت کی جگہ ہے کہ جہاں حکومت چلا کر دکھاؤ۔ اللہ نے پہلے چھوٹا سا علاقہ دیا کہ زمین پر چلا کر مجھے انتظام کر کے دکھاؤ، اگر یہاں تم اچھے اور قابل منتظم ثابت ہوئے پھر ملک لا یبلا، جنت کی ہمیشہ کی حکومت دے دوں گا، پھر وہاں کے گورنر مقرر ہو گئے۔ اور اگر دنیا ہی نہیں چلا سکے صحیح، یہاں ہی تم نے بدتمیزی اور بدماشی پھیلا دی
اور وہ بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے طیارہ ایک نظم لکھی ہے، پرندہ بیٹھا ہوا تھا ٹہنی پر تو انسان غرور سے کہہ رہا تھا میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر تو واقعی بہت دیا ہے نا کہ آسمانوں پر اور سب کچھ مادی ترقی تو کی ہے جو باتیں ہو رہی تھی، مگر چونکہ دوسری طرف انسانیت نے ترقی نہیں کی، جانوروں والے اوصاف میں تو بڑھ گیا کہ وہ اڑتے تھے، ان سے زیادہ رفتار سے اڑنے لگا، وہ سمندر کی سطح پر تیرتے تھے، اس نے بھی جہاز بنا لیے، یعنی ان سے مادیت میں بڑھ گیا مگر جو شرافت اور انسانیت تھی اس میں رہ گیا۔ تو جب یہ باتیں کر رہا تھا اور کہتا میں اب آسمان کی طرف جانے لگا ہوں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس نے کھجایا اپنے پر کو اور یہ کہا پرندے نے رڑ گیا، طنز چوٹ کی تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ بآسمانی پردہ، تو نے زمین کا کام خوب چلا لیا ہے، اس لیے اب ٹھیک ہے شاباش، اب آسمان کی طرف رخ کر لی، زمین ٹھیک آباد کر لی، ساری زمین پر بم پڑ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، انسان مر رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں، زمین کا انتظام کر نہیں سکا، اب چاند کی طرف چل پڑا۔ تو یہ رہبانیت جو ہے نا، اس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی نیکی، وہ اتنے ہزار مرتبہ لالا کرتا ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیحیں کرتا، سمجھتے نہیں کہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ وہ کام کر رہا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا تو چاہیے تھا کہ ملک کی باغ ڈور سنبھالتے، خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے، اور جہاں جہاں ظلم ہوتا وہاں اس ظلم کو روکنے کی کوشش۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرنے والے ان سے اللہ کا وعدہ جنت تو الگ ہے ہی نا، فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی حکومت دوں گا، حکومت کا نام بیان ہوئی کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ والوں کو حکومت، فرمایا نہیں تخت و تاج انعام ہے، حکومت ملے گی، یہ اللہ انعام دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، پہلے یہ بن کر دکھا دو، دنیا کا راج تمہارا ہی ہوگا، ساری دنیا پر تم ہی غالب ہوگے، اور فرمایا اسی طرح پہلی امتوں کو بھی میں حکومت دیتا رہوں، اور دین جو اللہ کو پسند وہ اسی طرح ہی زمین میں نافذ ہوگا۔ اگر اقتدار ہی طاقت ہی نہیں آ سکتی، قرآن میں لکھا رہ جائے گا ہم جو کام ہے نا جس کی اجازت کفر دے گا، ہمیں کارنر کر دے گا کہ وضو نماز کرنا چاہتے ہو کر لو ٹھیک ہے، مگر جب ہم مطالبہ کریں گے کہ نہیں رشوت نہیں ہونی چاہیے، زنا رکنا چاہیے، پر جو کہ آرام کرو، جیلوں میں بند کر دیں گے، تو اللہ فرماتا دین تو قائم ہی تب ہوگا جب حکومت ہاتھ میں ہوگی، مگر رہبانیت جو ہے ترک دنیا، جب اس کو خوبی سمجھ لیا گیا پھر بیوی بچے چھوٹ گئے، کمانا چھوٹ گیا، اور یہ بھی نہیں پھر کمانا چھوڑا نہیں، دوسروں کے دست نگل کمائیں دوسرے، یہ پھر فتووں اور نذرانوں کے نام پر ان سے لے کر کھائیں، محتاج بندوں کے، اور نام رکھ لیا کہ ہماری خدمت کرتے ہیں مرید، خدمت کیا، ڈاکو ہو تم، مانگتے ہو، وہ دوسری طرح مانگتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تم اس طرح لوٹ رہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تھے کیوں محنت نہیں کرتے؟ رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے جس طرح یہ فسق و فجور کے خلاف جنگ لڑی ہے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح اس رہبانیت کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ جس نے پوچھا کہ حضور میں کنوارا رہنا چاہتا ہوں، نہا عن التبتل، فرمایا نہیں میں کنوارا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حضور میں زنا کے ڈر سے خسی ہونا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں میں رہبانیت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اس عمل کو، نکاح کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بجائے دنیا داری کے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے کسی بچے بچی کی اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھے کی فکر کرے، آدھا دین۔ اور ذہن ٹھیک کیا کہ اس دنیا میں گم ہو جاؤ، بیویاں ہوں ان سے محبت کرو، ان کو، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا ایک شخص کے پاس ایک ہی ہے درہم یا دینار روپیہ، اور میں اپنے پر خرچ کریں، اور ہے بیوی پر، پھر اولاد پر، اور میں اس کے بعد ہے تو پھر جس کو دیتا دیتا، پھر پہلے اپنے گھر والوں کو، اور یہ تک فرما دیا کہ جو تم کما کر لا کر اپنے بچوں کے منہ میں دیتے ہو اللہ اس کو صدقہ دے، ثواب دیتا ہو۔ یعنی ذہن بدلا کہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں، دنیا برتنے کے لیے، یہ متاع ہے، یہ برتنے کی چیز ہے، خوب برتو، صرف حلال و حرام کا خیال رکھو، اس طرف بھی نہ لڑک جاؤ کہ بس عیاشی کرنی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی قید نہ حد، وہ بھی گمراہی ہے، اور سرے سے ترک کر دینا کوئی نہیں۔ اب اس حدیث پاک سے کیسا دل خوش ہوتا کہ ایک موٹا تازہ صحابی رسول جا رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، لوگوں نے اس کی طاقت اور قوت دیکھ کر کہا اللہ کے رسول کاش اس کی یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہوتی، یہ مجاہد بنتا،
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے بال بچوں کو کھلائے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جائے۔ اللہ کا رسول جو دین لا کے آیا اس میں رہبانیت نہیں، مگر افسوس ہے کہ تھوڑا ہی مدت گزری ہم نے پھر وہی سیپریشن کر، دنیا دار حکمران بدماش بن گئے، شرابیں پینے لگے، دربار بن گئے، ریشم بچ گئے، سونے چاندی کے برتن آ گئے، قوال آ گئے، موسیقی، وہ ادھر لٹ گئے، گمراہی فسق و فجور کی۔ جو نیک تھے وہ غاروں میں چلے گئے، خانقاہ میں بیٹھ گئے، فقیراں چوں بمسجد صف کشیدن گریبان شہنشاہ دری۔ اللہ کا رسول جو دین لے کر آیا تھا اس میں یہ دونوں چیزیں تھی کھٹی، وہی درویش تھا، وہی حاکم تھا۔ دنیا کو چھوڑنے والا حاکم نہیں، تخت پر بیٹھ کر رکھتی ہے، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی۔ اور یقین جانیں یہ انہونی بات ہے کہ آدمی اگر تخت سنبھالے تو پھر درویش رہے، نہیں ظالم بن جائے گا، پاور ہوتی ہے۔ مگر یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کا یہ حیران کن کارنامہ ہے کہ جتنا زیادہ اقتدار نصیب ہوا اتنا ہی وہ زیادہ درویش ہوا۔ مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ بظاہر لوگ کہتے تھے حکمران ہے، حضرت عمر تھا فقیر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو کیسر روم عیسائی، اس نے کہا یار لوگ کہتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا گرجا میں، وہ راہب بن گیا تارک، کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس کے پاس کیا تھا تو اس نے چھوڑنا تھا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ میرا یہ ہم اثر ہم زمانہ عمر بن عبدالعزیز کہ جو جب شہزادہ تھا، گورنر تھا، یہ سر پر بوجھ نہیں پڑا تھا امت کی امامت کا، تو جس راستے سے گزرتا تھا لوگ خوشبو سے اندازہ کر رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزرا ہے، مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کی، عیاشی، اور جو لباس صبح پہننا شام نہیں پہننا، اور سارا سال پھر اس کی باری نہیں آتی تھی، اور ملازموں کو ہدایت تھی کہ وہ کپڑا دکان سے خرید کر لانا جو سب سے مہنگا۔ مگر جب حکمران ہو گیا، جو گھوڑے تھے اتنے بادشاہوں نے رکھے سارے بیچ دیے، بیت المال میں جمع کرے، ایک گدھا رکھ لیا۔ بیوی سے جا کر فاطمہ سے کہا، جو ایک خلیفہ کی بیٹی تھی عبد الملک کی، 2 بھائی اس کی حکومت کر چکے تھے، ولید اور سلیمان، اب خامد حکمران تھا، کہا فاطمہ اب وہ دور چلا گیا، امت نے میرے گلے میں توق ڈال دیا، اب میں قیدی ہو گیا۔ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے ثابت کر دیا کہ عمر کے دور میں مجھ پر ظلم ہوا تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہو۔ اب میرا اور تیرا ساتھ ہی صورت میں ہے کہ جو ہار تجھے اتنا قیمتی دیا تھا نا تیرے باپ نے اور بھائیوں نے ناجائز خزانے میں سے، وہ واپس کر دے، ورنہ میری تیری جدائی، طلاق۔ اس نے کہا اگر عمر تو نے یہ راستہ پسند کر لیا میں نے دیا۔ تو کیسر روم نے کہا جب میں نے عمر کے بارے میں یاد دیکھا کہ جو اتنا عیاش تھا، جب حکومت بغیر چاہے اس کو ملی، کوئی کوشش نہیں کی، اپنی مرضی سے مرنے والے خلیفہ سے وزیر اعظم نے لکھوا لیا، خلیفہ بن گیا۔ مگر مبارک دینے کے لیے لوگ حجرے میں گئے تو عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے، اور لوگوں نے کہا ہم تہنیت کے لیے آئے، مبارک کے لیے۔ فرمایا مبارک نہ دو مجھے میرے استادیت، افسوس کرو میں اب ساری دنیا کا دیندار ہوں، مقروض ہو گیا، اگر کسی پر بھی ظلم ہوا کسی قید خانے میں یا علاقے میں تو جواب تو مجھے دینا پڑے۔ تو کیسر نے کہا جب وہ یار بدل گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں درویش ہو جانا، کہ بیٹھا تخت پر ہی رہا مگر فقیر ہو، اور مرنے کے وقت کوئی پاس نہیں تھا۔ بچوں کو بلایا اور سارے بیٹوں سے کہا بیٹا تمہیں گلا ہوگا کہ ہمارا باپ حکمران تھا مگر ہمیں کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے ملا، مگر میں کیا کرتا، اس سفید داڑھی کے ساتھ حضور کے سامنے مجرم ہو کر پیش ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا، مگر میں گناہ تمہاری خاطر نہیں کر سکا، مگر مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نیک ہیں اللہ ان کا سرپرست ہوگا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بعد میں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو اللہ نے اتنا دیا کہ 50 گھوڑے انہوں نے اور سوار جو ہیں وہ جہاد کے لیے دیے، اتنا مال اللہ نے ان کو دے دیا۔
اور جن کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی میں کھیلتے تھے ان خلیفوں کے بیٹوں کو بعد میں گلیوں میں مانگتے دیکھا، اس لیے اللہ دیتا۔ دنیا چھوڑنی نہیں، تخت پر بیٹھ۔ یہ جو جدائی ہو گئی، ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ امت نے جو نمونہ دیا تھا نا، جس میں بہت جلدی لوگ پھر اسلام میں فوج در فوج آ گئے، وہ باتیں نہیں تھیں۔ جب تک اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تعلیم دیتے رہے بالکل خالص ہونا تھا، مگر وہ چند سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی بات۔ عام لوگ سمجھتے کہ کیسے ہوگا یار، ساری دنیا شراب پی رہی ہے، زنا ہو رہا، چوریاں ہو رہی ہیں، سود چار، کیسے بند ہوگا؟ یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی بات۔ جب مدینہ شریف گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیس مہیا کر دی، حکومت بن گئی، رسول کریم علیہ السلام نے سچ مچ وہ نظام عملاً نافذ کر دیا۔ جج بیٹھ گئے جو نہ رشوت لیتے تھے نہ پریشر قبول کرتے تھے، گواہ سچی گواہی دیتے تھے، کوئی رعایت کسی کی نہیں کرتا تھا، تاجر جو تھے وہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے صحیح۔ تو جب لوگوں نے آ کر مدینے کی بستی میں یہ دیکھنا شروع کیا، انہوں نے کہا یار وہ باتیں نہیں تھی، سچ مچ ہو، فوج در فوج اسلام میں لوگ آ گئے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو بدمعاش ہیں نا ان کا رونا نہ رو، وہ تو صاف نظر آتے ہیں کہ برے۔ یہ جو اولیاء اور فقراء بن جاتے ہیں نا، جو جھوٹے فقیر جو بیٹھ جاتے ہیں خانقاہ اور جنگلوں اور بیابانوں میں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار یہ جھگڑے چھوڑو، ہمیں کیا، حکومت کوئی کرے، بس ان کے لیے دعائے خیر کرو، ہمارے پاس آیا کرو، یہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کرتے ہنسی کرتے ہیں۔ یہ حسین نہیں بناتے کہ ظالم اگر غلط راستے پر چلے تو حسین بنا، حسین نہیں پیدا کرتے، اس کی بجائے یہ ایسے پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا اللہ اللہ کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ کو ایسی اللہ اللہ کی کوئی ضرورت۔ ہر مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ اللہ کی فوج میں شامل ہوتا بغیر تنخواہ کے۔ یہ تنخواہ دار فوجیں تو بعد میں بھرتی ہونی شروع ہوئی نا، پہلے کہاں تھی مسلمان امت میں تنخواہ دار سپاہی؟ کوئی نہیں تھا، ہر ایک کا گھوڑا ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا، جب آواز آتی تھی امیر المومنین کی طرف سے نکلو، ہر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑتا تھا۔ مال غنیمت میں کوئی حصہ مل گیا، ورنہ نیت اس کی بھی نہیں رکھنی۔ فرمایا جو اس لیے جائے گا کہ لوٹ کے مال میں سے کچھ اسے ملے، اس کا بھی جہاد نہیں ہوگا، وہ کتے کی موت پڑے گا۔ جہاد اللہ کے لیے کرو، بعد میں کچھ آ جائے نفر، اس کو کہا انفال، یہ زائد ایک ہے جھنگا جو اللہ تعالیٰ دے دا، ورنہ نیت نہیں غازی کی ہونی چاہیے کہ میں مال لینے کے لیے گا، صرف ظلم ختم کرنا، زمین میں سے ظلم جو ہے نا اس کو مٹانا۔ اور جہاد کی غرض و غایت بھی یہ، وہ دہشت گردی ہی نہیں، نہ تشدد پسندی ہے۔ اس نے لوگوں کو کیا مارنا، وہ تو بیچارہ آپ مرنے کے لیے جاتا کہ میں جان لے اپنی ہتھیلی پر لے کے نکلا ہوں کہ میں ظلم نہیں ہونے دوں، کسی مظلوم کے ساتھ کوئی گنڈا ظلم کر رہا، میں مروں گا اس کو چھڑاؤں گا، بس یہ ہے جہاد۔ بس غزازی شد فرض بر مومنا تا ستان انداز کفے مجنون سنا۔ جہاد اس لیے مومنوں پر فرض ہوا ہے کہ اگر کوئی پاگل بیوقوف، دنیا کا پاگل نہیں مگر نشہ جو ہے نا حکومت کا، اس میں پاگل ہو گیا کہ وہ لوگوں کو خواہ مخواہ مار رہا، تو اس کے ہاتھ سے وہ بندوق چھین، اس کا ہاتھ روکیں کہ ہم نہیں ظلم کرنے۔ جہاد یہ ظلم نہیں، ظلم روکنے کے لیے۔ تو جب یہ چھوڑ ہی دیا دھندا، خانقاہوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، تو اقبال کہتے ہیں فقیراں چوں بمسجد صف کشیدہ۔ یہی درویش تھے پھٹے پرانے کپڑے والے، جب وہ مسجدوں میں صف باندھتے تھے، با جماعت نماز ہوتی تھی، سلام ختم ہوتا تھا، اتنی قوت نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی تھی کہ گریبان شہنشاہ دریل، وہ باہر نکل کر بادشاہوں کے گریبان پھاڑ دیتے، تخت سے اٹھا کر ان کے در کر دیتے۔ طاقت، جرت، وجہ چوں دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خدید۔ جب سینے میں وہ دل مر گئے، مسلمان پھر خانقاہوں میں گھس گیا۔ ہزار دانے کی تسبیح ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ باہر طوفان برپا ہے، دیواریں گر رہی ہیں، بدماشی سارے ملک میں یہ تسبیحیں گر رہا ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ تو اللہ کہتا بھائی اللہ نے ایمان والوں سے اور نیکوں سے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں حکومت دے گا۔ تو اگر حکومت نہیں مل رہی تو پتہ چلا کہ یہ پھر ایمان اور عمل صالح نہیں، ورنہ اگر آپ نے قیمت دے دی تھی پھر اس کے بعد جو سودا تھا ملنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتا میں نے ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ ضرور انہیں حکومت دوں، یہ بھی نہیں خالی لا یستخلفن، ضرور بے ضرور حکومت دوں گا اور ان کا دین غالب کروں گا۔
اور خوف ان کا ختم ہو جائے گا من. اب سارے ہم لڑ رہے ہیں، سہم رہے ہیں. سہم نہیں ہے جب پلے کچھ نہیں، کانپتے ہیں کہ اگر حملہ کر دیا کسی یورپی طاقت ہمارا کیا بنا. اللہ کہتا نہیں نہیں، ایمان ہوگا اور نیک عمل ہوں گے تو میں امن جو ہے نا وہ پیدا کر. خوف جاتا رہے گا، امن ہی. اور امن ایسا آپ نے کئی مرتبہ حدیث پاک کے درس میں بھی سنا کہ عورت ہاتھ پر سونے کا تھار رکھ کر صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے. وہ علاقے جہاں مرد بھی نہیں سفر کر سکتے تھے، ڈاکوؤں کے علاقے، کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. امن ہی امن. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اب ہمارا شرک کیا ہے؟ زیادہ زیادہ کانفرنس ہیں، بیسیں، وہ مشرک ٹولہ، یہ مہر ٹولہ، جو قبر والے سے کوئی مدد مانگے یہ قبر کی جا رہی، یہ مشرک ہے. بھائی قرآن جس کو شرک کہہ رہا یہاں کہ جب حکومت دوں گا تو وہ لوگ جو ہوں گے اسلام والے حکمران، یعبدوننی، وہ صرف میری بات کریں گے. وہاں حکم کسی کا نہیں چلے گا، نہ پارلیمنٹ کا چلے گا، نہ صدر کا چلے گا، نہ عدلیہ کا چلے گا. وہ سب بندے ہوں گے، حکم میرا ہو. میری غلامی کر. اسلامی حکومت کی نشانی کہ وہ غلام ہوں گے میری بندگی کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور قرآن پاک نے دوسری جگہ بتایا کہ شریک صرف یہی نہیں کہ لوگ بتوں کو بنا لیتے ہیں، اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے حاکموں کو رب بنا لیتے ہیں کہ جو حکم وہ جاری کرتے ہیں اس کو خدا کے حکم کے مقابلہ میں مانتے ہیں. یہ شرک. اللہ کہتا حکومت میری، بندے میرے، اور حکم میں انسان چلائے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمارے حال پر جو منتظر تشریح تو اور بھی ہے، مگر یہ ہمارا جو حال ہوا نا کہ اللہ کہتا دوں گا، امن ہو جائے گا، اسلام غالب ہو جائے گا، مگر اس کے بعد جو کیا ہوگا پھر وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس خلافت ملنے کے بعد، اس انعام کے بعد کفر کی روش اختیار کریں گے، جلدی اختیار کریں. اس کو حضور نے فرمایا نا. اب قیامت یہ ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ رسول اللہ کے بعد یہ بربادی کس طرح ہوگی. پردہ ڈال دیا، ہاں، اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی. یہ سوچو ہی نہ کہ وہ نظام کدھر گیا. نہ اس میں بڑے بڑے پردہ پوشوں کے نام آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں. بھائی صحابہ کو روتے ہیں اللہ انہیں جنت میں رہے، تم اپنی سوچو کہ وہ دین آنے کے بعد کدھر گیا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ. جب ایسا ہو جائے گا کہ حکومت دے گا، امن ہوگا، پھر جو اس کے بعد کفر کر. اللہ نے کفر کا کہ جب اسلامی حکومت کی بجائے دوبارہ ملوکیت ہوگی وہی بات ہوگی. اسلام چلا گیا، کفر کی حکومت آئی. کلمے کو کیا کرنا؟ اذانیں ہوتی رہیں گی، ملک فتح ہوتے رہیں گے، مسئلے بنتے رہیں، مگر وہ کفر ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے، ثم ملک نزول، پھر ظالم بادشاہ، پھر مسلمان ہوں گے، بس عیش کریں گے. وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ کا دین رسول دے کر گئے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو فرمایا ایسے لوگ جہاں پھر وہ دین حق سے باہر نکل جائیں گے، اسلام کا راستہ چھوڑ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. درمیان میں عمر بن عبدالعزیز کا دور چھوٹا سا آیا 2 سال کے لیے، ورنہ 1200-1300 سال سے ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ نعمت گم کر دی. اس کی بعد بجائے ملوکیت آ گئی. اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عرب خود راز نور مصطفیٰ سوخت. پہلے عربوں نے رسول اللہ کا نور حاصل کیا، عرب میں چمکا، حکومت اسلامی قائم ہو گئی، اور پھر سارے عجم تک بھی وہ روشنی گئی. ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومنہ را شاہی مامو. مگر وہ خلافت جو تھی بہت جلدی راستہ بھول گئی. مسلمانوں کو پھر وہی ملوکیت کا درس دے دیا کہ ڈنڈے کے زور سے ایک بیٹھ گیا، لوگوں کو ہانک رہا، کوئی بول نہیں سکتا. وہ نعمت گم. تو فرمایا میں وعدہ پورا کر دوں گا، مگر جس کے بعد پھر کفر کریں گے، ناشکری کریں گے اس نعمت کی، وہ فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، دین سے نکلیں گے. اور اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ فرمایا واپس لوٹو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر باتوں سے اور ریزولیشنوں سے اور اشتہار تقسیم کرنے سے کہو نا کیا ہو خلافت قائم کریں. خلافت کہیں بنی بنائی ہے جو اٹھا کر لا کر یہاں سیٹ کر دینی. خلافت کے لیے بندے تیار ہوتے، معاشرہ تیار ہوتا، تحریکیں اٹھتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں، لٹریچر ہوتا، لوگوں میں طلب پیدا کی جائے، ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یار ہم گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی اچھا نظام آنا چاہیے. پھر لڑنے جھگڑنے مرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا. اس کے لیے یہ اللہ پاک نے کہا کہ جب تک وہ وقت نہیں آتا، اگر وہ جاتی رہی ہاتھ سے
تو ایک تو نمازوں کے اب آدمی یہ نہیں سمجھ سکتے یار نماز کا اسلامی حکومت سے کیا تعلق کہ نمازی بن جائے تو حکومت ہے نہیں. جیسے حکیم صاحب پڑھ رہے تھے نا آخری نشانی حضور نے کہا کیا فرمایا حاکم آ جائیں گے برے غلط کام بھی کریں گے مگر جب لوگوں نے پوچھا تلوار اٹھائیں فرمایا اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک وہ نماز کا اہتمام کرے. اگر نماز ہے نا تو ابھی جان باقی ہے. یعنی نماز یہ نہیں تھا کہ یہ مسجد میں آنے والے کچھ بوڑھے پڑھتے تھے. اسلامی حکومت میں یہ آخری نشانی تھی حکمران کے مسلمان ہونے کی کہ جب اس نے نماز چھوڑ دی ایک دن یہ مسلمانوں کے تخت پر نہیں رہ سکتا. اس کو معزول کرو اور قتل کرو. یہ نہیں اس لائق کیا مسلمانوں کا سربراہ بنے. اس لیے نماز کوئی یہ نہیں رکوع سجدے. نماز اگر صحیح معنوں میں ادا کی جائے اور سچے دل سے لوگ نمازی بن جائے اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے. فرمایا اسلامی خلافت دوبارہ لانا چاہتے ہو نماز کو باقاعدگی سے ادا کرو اس کے دیوانے بنو. وات زکاہ اور مال اللہ نے اگر دیا ہے تو وہ خرچ کرو. واتی رسول اللہ کے رسول کی باتیں مانو لعلکم ترحمون. پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. باقی اگر سوچو تم کہ نہیں ہو سکتا دنیا پر غلبہ دوسروں کا ان کے پاس پاور ہے اس کا جواب بھی دے دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ کہ جو کافر اب زمین پر چھائے ہوئے نا وہ اس مغالطے میں نہ پڑھنا کہ اللہ کو بے بس کر دیں گے اللہ کو ہرا دیں گے. نہیں ہرا سکتے. یہ بامنی کے خلاف استعمال ہو جائیں گے. تم ذرا ٹھیک تو ہو جاؤ. آپ اپنے آپ کو بدلو نمازی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والے رسول کی اطاعت کرنے والے. رحم ہو جائے گا اور یہ تمہیں بے بس نہیں کر سکیں گے خود اٹھ جائیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کی فکر نہ کرو یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں دوزخ میں جائیں گے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بدترین ٹھکانہ. اس لیے میرے بزرگوں بھائی اب کیا کرے کہ یہ تصوف یہ فقیری یہ درویشی. اقبال کہتے تھے نا کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں ایک عجمی پودا. اگر قرآن پڑھے حدیث رسول پڑھے یہ لفظ ہی نہیں آیا. صوفی اور تصوف سرے سے یہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوا. کسی جعلی حدیث میں بھی نہیں آیا. یہ گروہ ہی الگ کہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کر کے لے جاؤ ادھر جا کر ان کو خسی کر دو بیکار ہو جائے. دین تو آیا کہ بھائی خود چلو اس دین پر اور طاقت پیدا کر جہاں جہاں تمہارے بس میں ہے نا ظلم نہ ہونے. اگر ڈاکٹر حضرات ہیں کچھ یہی کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آتا کہ یار یہ تم پوسٹ مارٹم کر دو وہاں وہ کسی ظالم کی نہیں مانتے. جو ہوتا رہے مگر وہ ایمانداری سے کہتے ہیں بھائی ہمارے علم کے مطابق یہ نتیجہ وہ وہاں جہاد کرتے ہیں. اور اگر ایک عالم دین ممبر پر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ راضی ہوتے ہیں ناراض جو حق کا بیان کرتا وہ اپنی جگہ دین اسلام کا مجاہد. جس محاذ پر ہے کوئی آدمی کوئی ملازمت کر رہا وہاں وہ کہتا ہے یہ حق میں بالا صاحب آپ ٹھیک ہے مگر اللہ کا دین نہیں اجازت دیتا میں نہیں رشوت لا کر آپ کو دوں گا. اس سے بڑا ولی کون ہے؟ اصلی ولی تو ہے ہی وہ جو بالکل سمندر میں چھلانگ لگائے ہوئے ہے اور پھر دامن نہیں تر ہونے دیتا. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کناروں پر یہ اگر اللہ اللہ کرتے ہیں تو کیا کمال ہے. تو آپ یقین جانیں دین اسلام کی جتنی بربادی بدماشوں نے کی ہے نا اس سے زیادہ ان لوگوں نے کیا جو دیکھنے میں نیک ہیں پرہیزگار ہیں مگر کیا کریں یہ پیسے ہیں خسی ہیں ایکٹیو نہیں دین کے لیے کچھ کرتے نہیں ظالموں کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ زیادہ ان کی گاڑی چھنتی رہی ہے. وہ بدماش حاکم ان کی عزت کرتے رہے ہیں یہ ان کے سروں پر ہاتھ دیتے پھیرتے رہے اللہ تیری سلطنت قائم رکھے. بد دعا نہیں کرتے رہے کہ اللہ تیری سلطنت برباد کرے. الٹا خلد اللہ ملکہ اللہ اس کی سلطنت قائم رکھے. اب بھی جو چندے لیتے ہیں ادارے وہ سلطنت سعودیہ دوسرے اللہ اس کی سلطنت ظاہر نہ کرے. وہ اعلان مکہ کروا رہے ہیں جس کے بارے میں ہر کوئی کہتا کہا یار یہ اعلان نیو یارک سے ہوتا یہ اعلان مکہ کرانے قابل ہے اتنی خوشامد کی باتیں. مگر جب دین جاتا رہتا ہے نا تو پھر رہبانیت آ جاتی ہے اور اس کو لوگ نیکی سمجھتے. افسوس ہے کہ بدماشی کو تو برا جانتے ہیں وہ تو بدماش خود بھی مانتا میں برا لوگ بھی مگر یہ لوگ عزت کرواتے ہیں ان کے پاؤں چومے جاتے ہیں ہوتے ہیں یہ دین کے لصوص اور دین انہیں کہتے ہیں علامہ ابن قیم کہ یہ دین کے ڈاکو. اور اسی لیے ان دین کے ڈاکوؤں کا آج کل بڑا پرچار ہے ٹی وی پر ریڈیو پر. ہاں صوفیاء کرام کی تعلیم ٹھیک ہے. صوفیاء کرام کی تعلیم کیا ہے کہ نانک بھی ٹھیک ہے بابا فرید بھی ٹھیک ہے. اور پوچھے بابا فرید جس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو تو سکھ کنجر مانتے نہیں. ہندو جو ہمارا اصل ہے اس کے دشمن ہے
ولیوں کی یہ کیا لگتے ہیں؟ کوئی بات ہے نا آپس میں خطرے کی جس کی وجہ سے جاری ہے رسول اللہ سے دشمنی. رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں غلط چیز پھیلا رہے ہیں باقاعدہ دلیلوں سے کہ نہیں بس آدمی کو ٹھیک ہونا چاہیے, نبی کو نہ بھی مانے تو کیا. صاف بات ہے, اللہ کو ماننے کا کوئی طریقہ نہیں نبی کو ماننے کے علاوہ. جو وقت کا نبی ہوتا ہے, جو اس کو الگ کر کے چاہتا ہے نا اللہ تک جائیں, کوئی راستہ ہی نہیں جانے کا. اللہ تعالیٰ نے کسی سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی, رسول چنے ہیں, ان سے بات کی ہے, ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. جو رسول کو نہیں مانتا وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں جی, گھنٹہ گھر کو سارے راستے جاتے ہیں, رام کیا, رحمان کیا, رحیم کیا, کفر. بکواس کرتے ہو. رام ایک انسان ہے جو ایک عورت کے پیچھے دھکے کھاتا رہا, رحمان اور رب خدا ہے. کوئی شرم کرو, رام اور رحیم ایک ہے نہیں, مگر یہ کفر پھیلا رہا ہے. بس اس کو نا زہر لوگوں کے گلے میں اتروا رہے ہیں کہ نہیں صوفیہ ٹھیک کہتے ہیں کہ کافر مومن گل مل کر رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ, کہاں رسول اللہ کے ماننے والے, کہاں رسول اللہ کے دشمن, ان میں صلح ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو صاف بتا دیا, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, ایک باپ کا نطفہ ہے, ایک اسلام لے آیا, دوسرا اسلام نہیں لے آیا. اب ان کی آپس میں رشتہ ناتا بیٹوں کا نہیں ان کا ہو سکتا. ان میں سے کوئی مرے گا, دوسرا اس کی وراثت نہیں پائے گا, کوئی نہیں وہ اس کا کچھ بھی لگتا, یہ امتیں الگ ہوگی. مگر یہ فلسفہ پھیلا کہ نہیں وحدت ادیان ہے, سب اچھے ہیں, نیک ہیں, محبت ہونی چاہیے. یہ محبت کوئی نہیں, زہر کی گولی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر. جی ہاں دیکھیں اصحاب کہف کا حوالہ کتنا غلط دیتے ہیں. اصحاب کہف تو للکار کر گئے, وہ تو الگ بات ہے نا, کسی کا چھپنا اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے علاقے جانا, یہ تو جنگی چالیں ہوتی. مگر وہ ان کی طرح تھے. جب دقیانوس نے کہا کہ میری پوجا کرو ورنہ اتنے دن کے بعد پھانسیوں پر اٹکا دوں گا, تو قرآن پاک کہتا ہے از قام, لفظ بولا جب وہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے ڈٹ سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کی بات کریں گے, جو اللہ کے ساتھ دوسرے کی بات کا کہتا ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں. ہم غاروں میں چلے جائیں گے, جنگلوں کے دھکے کھا لیں گے. وہ جو مقابلہ کر کے اعلان کے بعد ہے نا, وہ چالیں تو ہے کہ فوج کوئی سامنے نہیں کھڑی رہتی, کبھی فوج کسی مورچہ پر ہوتی, مگر اعلان کر بالکل حق کا اعلان کیا. ذرا اس میں کوئی انہوں نے مداحنت کی نہیں, کوئی چھپایا کوئی نہیں. اور اسی لیے اس دور کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ جب دجال آئے گا, دجال جو ہے اس کا جو کچھ پڑھیں ٹھیک ہے, جو اسلحہ آئے گا وہ تو بہت ہی آگے ہوگا نا, مگر دجالی تہذیب یہی ہے مادی چکا چوند. یہ ترقی جو ہے نا کہ کھیتیاں بہت لہلہا رہی ہیں, مردے زندہ کیے جا رہے ہیں, ہتھیار بنائے جا رہے ہیں, یہ مادی ترقی اس کے دور میں انتہا کو پہنچ جائے گی, بڑا سائنٹسٹ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا علاج سورۃ کہف ہے, جمعہ کے دن اس کو پڑھتے رہو, دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. مادی جتنے مرضی تماشے دکھائے نا, حکومت کے طور پر آئے محل, علاج ہے اس کا. اصحاب الکہف کا بتا دیا کہ ایسے حالات بھی ہوں تو خاموشی نہیں اختیار کریں, سامنے کہو کہ جھوٹے ہو تم, حق یہ ہے. اس کے لیے جنگلوں میں جا کر رہنا پڑے, بھوکے مرنا پڑے تو ٹھیک ہے, بات نہیں مانی. وہ ان کو سلام کر کے نہیں گئے, نہ ان کو دعائیں دینے کے, انہوں نے للکارا ان کو کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا خدا, ہم نہیں پوجا کریں گے, جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے. تو غلط حوالہ دیتے ہیں نا الٹ. ہاں اللہ اکبر. وہ بھی نہیں بنتے, اصحاب الکہف بن جاتے پھر ہی. ہاں حدیث پاک بھی دیکھ لیں گے. اب دعا کریں اور وقت ہو رہا, کوئی بات ہے تو اب صاحب آپ کے پاس نہیں کوئی بات, کوئی آپ پوچھ. درخت نہیں اللہ نے بتایا, نہ اس کے رسول نے بتایا. اس لیے امام ابن کثیر, امام ابن جریر سب کہتے ہیں کہ اگر اس کے بتانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ رسول بتا نہ دیتے. کوئی درخت تھا
اور جو جنت کا درخت تھا وہ برا تو نہیں تھا، جنت میں برا درخت نہیں، صرف امتحان ہی تھا کہ ساری جنت کی نعمتیں جو ہیں کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ تو جو کچھ اس دنیا میں ہونا تھا نا، اس کا ریہرسل تھا، جیسے عہدے پر بھیجنے سے پہلے افسر کو ذرا ٹریننگ دی جاتی، دکھا دیا نا کہ اس طرح ہی زمین ہوگی، وہاں کی سب نعمتیں حلال ہوں گی، چند چیزیں میں روکوں گا۔ اب شریعت کا بھی یہی حال ہے کہ حرام بہت تھوڑے ہیں، ایک دو چیزوں سے روکا گیا، باقی سب کھلی چھٹی۔ مگر انسان کی کمزوری وہی ہے کہ ساری جنت چھوڑ کر آدم علیہ السلام شیطان کے کہنے پر اس درخت کی طرف بھاگا۔ اب جوس اتنے ہیں، دودھ ہیں، شربت ہے، بے شمار حلال ہے، ادھر نہیں آدمی بھاگتا، شراب کی طرف بھاگتا، صرف ایک سے حرام ہے پینے کی، ادھر بھاگ۔ جو ہونا تھا نا وہی سمجھایا گیا، اور بعد میں بتایا بھی کہ اس طرح یہ دھوکہ دے گا کہ یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، تو اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا، معافی مانگنا۔ جو کچھ یہاں ہونی تھی ہمارے ساتھ، اس کا اللہ تعالیٰ نے وہاں نمونہ بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ